پرائمریلی ہم اس سیشن کے تھرو انشاءاللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے جو کمیونٹی کا سٹرکچر اور اس کے آبجیکٹیوز ہیں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں، اور انشاءاللہ آگے آنے والے جو ہماری 4 سورز کی سیریز ہے اس کو بھی آپ تک جو ہے انٹروڈیوس کریں۔ تو جو 4 صورتیں ہیں سورہ زمر سے لے کر سورہ شورا تک کی، ان کو بھی انشاءاللہ اب ہم انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ فرام نیکسٹ ویک ہم چاہیں گے کہ پوری کمیونٹی اس کے اندر انوالوڈ ہو۔ اور اب آپ سب اپنے سامنے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہوں گے کہ آج کا یہ جو سیشن ہوگا اس کے جو ایجنڈا پوائنٹس ہیں ان میں یہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے کمیونٹی وائڈ ایک انیشیٹو جو ہے اس کو شروع کیا، جو اخوان کا کانسیپٹ ہے، اس پر بات چیت ہوگی سب سے پہلے۔ پھر ہم الجسر کا جو اکاؤنٹیبلٹی ماڈل ہے اور الجسر کا ویسے جو اوور آل اسٹرکچر ہے اس کو آپ سب کے سامنے مزید ڈسکس کریں گے، دوبارہ سے ڈسکس کریں گے، اور اس میں اکاؤنٹیبلٹی ماڈل کو آپ لوگ کیسے اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اگر آپ کو کمپلینٹ ہوتی ہے کیسے ہمارے تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہمارے جو اسٹینڈرڈ آف کانڈکٹ ہے وہ کیا ہوگا، اس چیز کو انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا۔ پھر یہی چیز کے جو ہم نے 4 صورتوں کے اوپر بات کرنی ہے انشاءاللہ آگے آنے والے کچھ ہفتوں کے اندر، اس سے متعلق بات چیت ہوگی۔ اور پھر فائنلی ہم آپ لوگوں کی طرف سے کیو اینڈ اے اور آپ لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک ہوگا اس کو سننا چاہیں گے۔ اب اگر سب سے پہلے ہم اخوان والا کانسیپٹ دیکھ لیں، یہ سلائیڈ آگے کر دیجیے گا۔ اچھا، تو یہ آپ کے سامنے اخوان کے کانسیپٹ کی اوور آل ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پریزنٹ کی گئی ہے۔ جو یہ کانسیپٹ ہے اخوان کا، یہ ہر امت کے لیے، اور اسپیسیفکلی جو آخر الزماں کی امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک طرح کا ٹیچنگ لیسن ملتا ہے کہ جس کو ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر اور پوری مسلم امت کو اپنے درمیان اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے اخوان کے اس آئیڈیا کو کمیونٹی وائڈ انٹروڈیوس کیا ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ تو آپ لوگ جہاں بھی کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہوں گے، آپ لوگوں کو اس اخوان کے کانسیپٹ کے ذریعے سے ایک اور بردر، یا پھر اگر آپ ہماری سسٹر ممبر ہیں تو آپ کی ایک اور سسٹر کو آپ کے ساتھ اخوت کے بانڈ کے اندر باندھا گیا ہوگا، تاکہ آپ لوگ اس کمیونٹی کے اندر کلیکٹیولی ایز 2 پرسنز ایک ساتھ ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر کام بھی کریں۔ کوئی ایک پریزنٹ ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا، تو وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور کلیکٹیولی اس کمیونٹی کا ایک فروٹفل حصہ بن سکیں۔ اس کے اندر ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں کہ جو اخوان کے کانسیپٹ کو مزید انڈرسٹینڈنگ آپ کو دلوانے میں مدد کر سکتے ہیں اور اس کے مقصد کے طور پہ بھی سامنے آتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ اس اخوان کے کانسیپٹ کے تھرو ہم چاہتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے اندر یونٹی کا ایسپیکٹ جو ہے وہ مزید اجاگر ہو، تاکہ یہ کمیونٹی ایک یونٹ کی طرح، اور جتنے بھی ہمارے یہاں پہ اخوان ہوں گے وہ سب ایک یونٹ کی طرح ایکٹ کر سکیں، ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کر سکیں۔ پھر اس کے اندر جو اخوت کا کانسیپٹ اسلام کے اندر موجود ہے، سورہ حجرات کے اندر اس کا ذکر ہے، یہ اس کی بھی ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے۔ اور پھر اس کے اندر مزید کافی فضیلتیں ہیں جو کہ آپ اس پریزنٹیشن کے اوپر دیکھ ہی سکتے ہیں۔ یہ سب کی سب اس کانسیپٹ کے تھرو اگر کمیونٹی کے اندر ٹرانسلیٹ ہو جائیں تو اس کا اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا گیا۔ ابھی ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی چیز ہے اور اس کو آہستہ آہستہ پذیرائی ملے گی اور پریکٹیکلی شاید افیکٹو ہو سکے گا۔
لیکن بہرحال یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس پروفیٹک ماڈل کو اپنی کمیونٹی کے اندر صحیح طریقے سے پریکٹیکلائز کر سکیں گے اور اس کا صحیح طرح سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے، تاکہ الٹیمیٹلی جو ہمارا مقصد ہے دین کو قائم کرنے کا، اس کو ہم ایک اپنے بھائیوں کے ساتھ، اور جو بہنیں ہیں وہ اپنی بہنوں کے ساتھ صحیح طرح سے سر انجام اس کو دے سکیں۔ اس اخوان کے کانسیپٹ کے متعلق ڈفرینٹ چیزیں ہیں۔ اس میں سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر چونکہ آپ لوگ اخوان ہیں، تو یہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹ کی حد تک ہی اپلائی ہو رہا ہوگا، تو اس کو ضرور دیکھیے گا کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ کے ساتھ جس کو بھی اخوت کے اس بندھن کے اندر اٹیچ کیا گیا، آپ کے ساتھ آپ لوگ بردر اینڈ سسٹر کے طور پہ ہی کام کر رہے ہوں گے، تو ایک دوسرے کا آپ لوگ خیال رکھیے گا، اور اگر اس معاملے میں آپ لوگوں کو کوئی چیز ایز اے پرابلم فیس کرنی پڑے، یا پھر آپ لوگوں کو کوئی ایشو اس میں نظر آئے، تو پھر آپ لوگوں نے ہمارے جو کوآرڈینیٹرس ہیں آپ لوگوں کے ڈپارٹمنٹس میں ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے، یا پھر آپ لوگ ہمیں بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس اخوان کے کانسیپٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے کہ الجسر کا جو اسٹرکچر ہے وہ کس طرح ہے۔ اس کو ہم نے پچھلی کمیونٹی سیشن کے اندر بھی کور کیا تھا، لیکن اس کو میرا خیال ہے کہ دوبارہ سے سمجھنا اور ایک بار آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا ضروری ہے۔ تو دیکھیں کہ یہ مکمل اسٹرکچر جو الجسر کا ہے، یہ آپ کے سامنے اس اسکرین کے اوپر موجود ہے۔ اس میں سے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جو مکمل طور پہ ابھی تک ان پریکٹس نہیں آ سکے، لیکن کچھ ایلیمنٹس ایسے بھی ہیں کہ جو آپ لوگوں کو یہاں پہ موجود نظر آئیں گے۔ تو الجسر کا جو الٹیمیٹ اسٹرکچر جس طرح سے ہونا چاہیے، اس کے اندر سب سے جو اوپر ڈپارٹمنٹ ہے جس کی اوور سائٹ ہے پوری کمیونٹی کے اوپر، وہ اکاؤنٹیبلٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے اندر جو بھی کمپلینٹس آپ لوگوں کی طرف سے جائیں گی، یا پھر جہاں پر بھی نظر آئے گا کہ کمیونٹی کے اندر کہیں نہ کہیں اسلامک سٹینڈرڈس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، یا پھر لگے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایتھیکل یا مورل یا جو بیسک سٹینڈرڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے اس کو بریچ کیا جا رہا ہے، یا پھر آپ لوگوں کی جانب سے کمپلینٹ آئے گی، تو اس کی ریزولوشن اس ڈپارٹمنٹ کے تھرو انشاءاللہ ہوا کرے گی۔ پھر ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے شورا کا، اس کو ابھی تک ہم فارملی ابھی تک بنایا گیا نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جب الجسر کا یہ جو مشن ہے یہ پریکٹیکل فیلڈ میں جاتا ہے، تو انشاءاللہ اس وقت اس کی شورا کا جو قیام ہے اور اس کے سارے جو بھی فنکشن ہیں پرفارم کرنے والے، یہ پھر میرے خیال اس سٹیج پہ جا کے زیادہ نمایاں طور پہ نظر آئیں گے۔ ابھی تک فارملی کوئی شورا نہیں ہے الجسر کی، لیکن الٹیمیٹلی فیوچر میں انشاءاللہ جب یہ انیشیٹو زیادہ پریکٹیکل سٹیجز کی طرف جاتا ہے، تو اس وقت اس کا قیام جو ہے مزید لازم ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن اس وقت الجسر کے اندر ایک ایڈمنسٹریشن موجود ہے جس کا ہم حصہ بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کوآرڈینیشن ٹیم موجود ہے۔ ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک کوآرڈینیشن ٹیم ہے، اور اوور آل ایک پوری کمیونٹی کی کوآرڈینیشن ٹیم بھی ہے۔ ایڈمنسٹریشن اور کوآرڈینیشن کا کام ہے چیزوں کو اور الجسر کے جو بھی فنکشن ہیں اور جس ڈائریکشن میں الجسر کو جانا چاہیے اس کو ڈرائیو کرنا، اور جتنے بھی اس معاملے میں انتظامی معاملات ہیں ان کو وہ ڈیوٹیز فلفل کرنا، تاکہ وہ سارے کام ہو سکے جو کہ اس الجسر کی کمیونٹی کے لیے ضروری ہیں۔ یعنی ڈفرینٹ ٹاسکس اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، اور یہ جو کمیونٹی سیشن اس وقت ہم کر رہے ہیں، یہ سب ایڈمنسٹریشن اور کوآرڈینیشن کی کولیبریشن اور ان کی ڈیوٹیز کی فلفلمنٹ کے اندر شامل ہے۔ پھر اس کے نیچے ایڈمنسٹریشن اور کوآرڈینیشن کے ڈپارٹمنٹس کے نیچے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ہر ڈپارٹمنٹ ایک ڈفرینٹ اسکوپ اور ڈفرینٹ ڈسپلن کو کیٹر کرتا ہے، تو آپ لوگوں میں سے جتنے بھی لوگ ڈفرینٹ فیلڈ سے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے مطابق اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس میں موجود ہوں گے۔ اچھا، ہر ڈپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک انٹرنل اس ڈپارٹمنٹ ہی کا اکاؤنٹیبلٹی اور پھر ایک انٹرنل ایڈمنسٹریشن سسٹم بھی ہو، لیکن یہ چیز ابھی تک کیونکہ نیسنٹ سٹیجز پہ ہے،
تو اس لیے ابھی تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، لیکن انشاءاللہ یہ بھی ایک فیوچر کی چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس جو روڈیمنٹری یا پھر کہہ لیں کہ انیشل فارم جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس کی حد تک موجود ہے، لیکن یہ وہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور انٹرنل ایڈمنسٹریشن کو کریٹ کرنے والا جو حصہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ابھی آہستہ آہستہ کام کر کے تو انشاءاللہ اس اسٹیج تک پہنچیں گے۔ پھر فائنلی جو ہمارا بیسک یونٹ ہے اس کمیونٹی کے اندر، وہ آپ سب لوگ جو ممبرز ہیں اور جو ہم ممبرز ہیں اور جو ڈفرینٹ ٹیمز ہیں ہماری، یہی اس کمیونٹی کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہیں۔ فنڈامنٹلی ہم سب ممبرز ہیں اس الجسر کی کمیونٹی کے، اور ہم اس الجسر کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور جو ہمارا الٹیمیٹ ویژن اور مشن ہے اس کو ہم سب کلیکٹیولی ہی اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ لوگ نیچے یہ بھی دیکھیں گے کہ مینز ونگ اور ویمنز ونگ کا ذکر ہے۔ تو الٹیمیٹلی آئیڈیا یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ممبرز ہیں الجسر کے، ان کو دو ڈفرینٹ ونگز کے اندر سیگریگیٹ اور ڈیوائڈ کیا جائے۔ ایک مینز کا ونگ ہوگا اور انشاءاللہ ایک ویمنز کا ونگ ہوگا۔ تو یہ اوور آل اسٹرکچر ہے الجسر کا۔ اس کو اگر آپ لوگ زیادہ بہتر انٹرنلائز کریں گے تو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس وقت کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے اور کس لیول کے اوپر چل رہی ہے، اور الٹیمیٹلی یہ پورا الجسر کا نظام چلتا کس بنیاد کے اوپر ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اسٹرکچر آف اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پورا نظام ہے اس کمیونٹی کے اندر، یہ اس کا ایک بیسک اسکیلیٹن ہے، ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ پوری کمیونٹی کے اندر کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کو کس طریقہ کار کو اور کس اسٹرکچر کو اڈاپٹ کیا گیا۔ تو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم میں الجسر کے اندر سب سے پہلے جو نمایاں رول ہے وہ ایک چیئرمین آف اکاؤنٹیبلٹی کا ہے، اور جو چیئرمین آف اکاؤنٹیبلٹی ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ پوری کمیونٹی کے اندر اس اکاؤنٹیبلٹی کے آئیڈیل کو اور اسلامک جسٹس کے آئیڈیل کو پرزرو کریں، اور جو بھی کیسز یا پھر جو بھی کمپلینٹس یا جو بھی معاملات لگے گا کہ ان کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے، تو اس کے اندر سب سے پہلے رسپانسبلٹی وہ چیئرمین آف اکاؤنٹیبلٹی کی ہوگی۔ اچھا، چیئرمین آف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ چیف اکاؤنٹیبلٹی کوآرڈینیٹر کا ہوگا، اور چیف اکاؤنٹیبلٹی کوآرڈینیٹر جو ہوں گے ان کا مین آبجیکٹو یہ ہوگا کہ جتنے بھی ایڈمنسٹریٹو اور رجسٹریشن کی حد تک اور ڈرافٹنگ والے کام ہیں، اور جو بھی انتظامی کام ہوتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے، وہ سب چیف اکاؤنٹیبلٹی کوآرڈینیٹر کے ذمہ ہوں گے۔ یعنی اگر کسی نے کوئی کمپلینٹ جو ہے وہ بھیجنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی کو بھیجنا چاہیں اپنے کوآرڈینیٹر کو، تو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور پھر وہ کوآرڈینیٹر اس ڈپارٹمنٹ کے چیف اکاؤنٹیبلٹی کوآرڈینیٹر کو وہ کمپلینٹ فارورڈ کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور ممبر آپ ڈائریکٹلی چیف اکاؤنٹیبلٹی کوآرڈینیٹر کو اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ بھیج دیں۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایک سینٹرل پوزیشن ہے کہ جو ریسیونگ اینڈ پہ ہے آپ لوگوں کی طرف سے، اور آپ لوگوں کی طرف سے، اور آپ لوگوں کے لیے ایک انٹرفیس بھی ہے اکاؤنٹیبلٹی کا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ڈپارٹمنٹس کے اندر انفورسرز اور کوآرڈینیٹرز بھی ہوں گے، یعنی کہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک اپنا بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ماڈل ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بھی کام کرنے والا ہے، لیکن یہ ہمارے سسٹم کے اندر ایک ضروری چیز ہے جو کہ انشاءاللہ فیوچر میں شاید آپ لوگوں کو زیادہ بہتر طور پہ نظر آئے گی ایکٹیولی کام کرتے ہوئے۔ اچھا، اس سب کے سینٹر میں الجسر کی کمیونٹی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کمیونٹی بھی ہوگی، ایک کمیٹی ہوگی جو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے گی۔ اس کے اندر الجسر ہی کے ممبرز ہوں گے جو کہ والنٹیئر بیسس پہ بھی اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پریزنٹ کر سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیئرمین آف اکاؤنٹیبلٹی ہیں وہی ان ممبرز کو کہ جو اس کمیٹی کا حصہ بنیں گے ان کو سلیکٹ کریں۔ ان کا الٹیمیٹ کام یہی ہوگا کہ وہ اوور آل کمیونٹی کے اندر جو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں ان کو انکریج کریں،
اور جو چیزیں اگر کہیں غلط نظر آئیں ہوتے ہوئے تو اس معاملے میں وہ نہیں کا کام کریں. خوبصورت کرتے ہیں، کمال خوبصورت کرتے ہیں، ہر طرف خوبصورت پھول ہیں. ہاں کیا تم جہاں بھی جاؤ گے تمہیں کوئی نہ کوئی نئی چیز ملے گی. مریم وہاں لکھنے ڈال چلیے کے کس کی آواز آ رہی ہے؟ آپ لوگ دیکھیے گا میوٹ کرنے. جزاک اللہ. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہی کو مزید سمجھتے ہوئے جو سٹینڈرڈ ہے جس کے بیسس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی انفورس کی جائے گی، وہ سٹینڈرڈ کیا ہوگا، اور یہ کہ ہم سب کس کوڈ آف کانڈکٹ کے تحت کام کریں گے، یہ اس اسکرین کے اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر جو سٹینڈرڈ ہے اسیسمنٹ کا، کہ ہم نے کسی بھی معاملے میں جب انصاف کے کسی تقاضے کو مکمل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس معیار کیا ہے، کہ ہم نے کس طرح میجر کرنا ہے کہ وہ جو کانڈکٹ تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. تو وہ سٹینڈرڈ آف اسسمنٹ جو ہے وہ ہر معاملے میں قرآن اور سننا ہی کا ہوگا. اب یہ اپنے آپ میں ایک بیسک سی چیز ہے اور ایک گائیڈنگ لائٹ بھی ہے ہمارے لیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور سٹینڈرڈ ہو نہیں سکتا کہ جو کمیونٹی قیامت دین کے بیسس کے اوپر بنی ہو، اس کے اندر انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو ڈیسیجن میکنگ ہو رہی ہے اور جو لوگوں کا کانڈکٹ ہے اور جو اکاؤنٹیبلٹی کی کمپلینٹس ہیں، وہ سب کی سب معاملات قرآن اور سنہ کے سٹینڈرڈ کے اوپر ہی ان کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. اور ابھی ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے، کوئی کمپلینٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر لگتا ہے کہ کوئی چیز غلط طریقے سے ہینڈل ہوئی ہے، تو وہ اسی طرح دیکھا جائے گا کہ قرآن اور سنت کی تعلیم کے مطابق اس کے اوپر کیا فیصلہ کرنا چاہیے. تو یہ بہت بیسک سٹینڈرڈ ہے، لیکن یہ جتنی اہمیت کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، جتنی زیادہ اس کو امپورٹنس دی جائے گی، اتنا ہی زیادہ انصاف اس کمیونٹی کے اندر اور الٹیمیٹلی جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ انصاف کے ہم اس ماڈل کو صحیح طرح پریکٹیکلائز کر رہے ہیں. اچھا، پھر اپنی رائٹ سائڈ پہ آپ لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس کوڈ آف کانڈکٹ موجود ہے یہاں پہ. تو بہت بیسک سی چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ اس چیز کو اپنی جانب سے اپنی طرف سے ذہن نشین کر لیں اور اس کو صحیح طرح ایک بار انٹرنلائز کر لیں، اس کو ایک بار سمجھ لیں، تو امید ہے کہ اس سے جو بھی ہم نے اس کمیونٹی کے اندر ایکٹیویٹیز کرنی ہیں اور ٹاسک کرنے ہیں، ان سب کے اندر آسانی ہوگی. تو الٹیمیٹلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کمیونٹی کے لیے وہ اس کمیونٹی کا ویژن اور اس کا مشن ہے، اور یہی ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ کے اندر بھی سب سے پہلی چیز ہے کہ جتنے بھی الجسر کے ممبرز ہیں وہ سب کے سب اس ویژن کی طرف اور اس کمیونٹی کا جو مشن ہے اسی کے اوپر کام کر رہے ہوں، تاکہ الٹیمیٹلی پوری مسلم امت کو بینیفٹ ہو رہا ہو. ہمارا ویژن خلافت اعلی منہاج النبوہ کا قیام ہے اس دنیا کے اندر، اور آخرت کے معاملے میں اخروی نجات پانا، یہ ہمارے ویژن کا حصہ ہے. اور دوسری جانب اگر دیکھیں تو ہمارا جو مشن ہے کہ ہم نے یہ ٹاسک کرنا کیسے ہے، تو ہمارا جو مشن ہے وہ اقامت دین ہے. تو الٹیمیٹلی ہم چاہ رہے ہوں گے کہ ہر کمیونٹی ممبر ان پرنسپلز کے اوپر ہی ایکٹ کر رہا ہو، اور اس کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ممبرز ہوں وہ ان 5 پرنسپلز کو جو یہاں پہ درج کیے گئے ہیں 1 سے لے کے 5 تک کے، ان کے مطابق اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہرا رہے ہوں اور انہی پرنسپلز کو اسلام کی روشنی کے اندر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوں اپنے کانڈکٹ کے اندر. تو اس میں سب سے پہلا جو پرنسپل ہے وہ ایمان باللہ کا ہے، اور یہ فاؤنڈیشن ہے کسی بھی مسلم کی بلیف کی بھی، اور اس کا جو بھی عملی اس کی زندگی کے اندر جو بھی اعمال اس نے کرنے ہوتے ہیں اس کی بھی فاؤنڈیشن یہی چیز ہوتی ہے. تو اس کمیونٹی کے اندر بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی بیسک پرنسپل کی بنا کے اوپر سارا کا سارا کانڈکٹ جو ہے وہ عمل کے اندر آ رہا ہو. تو ایمان باللہ اس کا بیسک
فنڈامنٹل فاؤنڈیشن سٹون ہے. اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک بیسک پرنسپل ہے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ہے. یعنی کہ جسٹس کا جو سٹینڈرڈ اسلام نے جو جسٹس کا سٹینڈرڈ دیا ہے اس کو اپنے کانڈکٹ کے اندر صحیح طرح سے عمل میں لے کے آیا جائے. اچھا، اس کے بعد جو ہمارے پاس ایک بیسک پرنسپل ہے وہ ڈسپلن کا ہے. یہاں پہ آپ لوگ اگر دیکھیں اس کو، میرے خیال یہاں پہ اس کو مسپیل کر دیا گیا، لیکن ڈسپلن کسی بھی اسلامک جماعت کے اندر ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے. تو اگر ڈسپلن کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا تو جتنے بھی کام اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز اور جو بھی ہمارا الٹیمیٹلی ویژن ہے اور مشن ہے اس کی طرف ہم پھر زیادہ بہتر طریقے سے پہنچ سکیں گے. پھر یہ کہ ہمارے اندر ہمارے کانڈکٹ میں ایمپتھی کا ایلیمنٹ ہمیں نظر آئے. جب ایمپتھی یعنی کہ ایک دوسرے کے درد کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہونا اور یہ سمجھنا کہ کون کس پوزیشن پہ رہ کر بات کر رہا ہے، جب یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا اور آپ کی شخصیت کا حصہ ہوگا، آپ کے کانڈکٹ میں نظر آئے گا، تو اس چیز کے ڈفرینٹ مواقع بھی آپ کی اس کمیونٹی کے اندر انٹریکشنز کے اندر آیا کریں گے اور ابھی تک شاید آئے بھی ہوں گے. تو جتنا زیادہ آپ لوگ ایمپتھی کو ریفلیکٹ کریں گے اپنی پرسنالٹی کے اندر، اتنا زیادہ پوری کی پوری کمیونٹی کو اور پوری مسلم امت کو فائدہ ہو رہا ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ایمپتھی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے. کسی بھی مسلم کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کے معاملے میں اس کے دل کے اندر اور اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اندر ایمپتھی کا یہ ایلیمنٹ موجود ہو. تو اس وجہ سے یہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ کا اور ایک امپورٹنٹ پرنسپل بھی ہے. اور پھر فائنلی یہ کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں، جو بھی چیز عمل میں لے کے آئیں، اس کے اندر حکمت اور وزڈم کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے. کوئی بھی چیز جلد بازی میں نہ کی جائے، بغیر سوچے سمجھے نہ کی جائے، عقل سے عاری ہو کر نہ کی جائے، بلکہ سوچ کر اور سمجھ کر اور اپنی فکر کو پالش کر کے حکمت کے ساتھ کی جائے. اور یہی ایک مسلم کے لیے زیادہ فٹنگ بھی ہے. تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو بھی کوڈ آف کانڈکٹ ان پرنسپلس کے بیسس کے اوپر کوئی کانڈکٹ کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی سکسیسفل اور زیادہ بہتر کانڈکٹ وہی ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ مزید اگر آپ لوگ آگے دیکھیں تو جو سچ کا ساتھ دینا ہے اور امانت داری کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا، یہ ان امپورٹنٹ چیزوں میں سے ہے کہ جو مزید کوڈ آف کانڈکٹ کا حصہ ہے ہمارے لیے. یعنی کہ ہر معاملے کے اندر، اپنے کانڈکٹ اور اپنی اسپیچ کے اندر حق کے اور امانت داری کے اصول کو تھام کر رکھنا، اور خاص طور پر ان معاملات کے اندر کہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ شاید یہ آپ کے خلاف ہونے لگی ہے بات یا پھر آپ کے کسی انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو یہ چیز، تو اسپیشلی ان معاملات کے اندر اس امانت داری اور حق کو پسند کرنے والی جو طبیعت ہے اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا کر رکھنا. اچھا، اس کے علاوہ پھر کچھ بیسک کوڈز آف کانڈکٹ ہیں. اب یہ جو ابھی تک ہم نے پڑھے یہ سب کے سب آپ کو اسلامک ایتھکس کی کتابوں کے اندر بھی مل جائیں گے اور آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی ان کو سنا اور پڑھا ہوگا. لیکن اب یہ جو اس سے آگے والی چیزیں ہیں یہ کچھ پریکٹیکل معاملات کی وجہ سے آپ کے سامنے اس کوڈ آف کانڈکٹ میں رکھی گئی ہیں. ان کو بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ایک بار. میں آپ لوگوں کو بلکہ اگر ایک ایک کر کے بیسکلی بتا دوں تو ہو سکتا ہے اس طرح زیادہ بہتر سمجھ آئے، لیکن یہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی ڈفرینٹ کمیونٹیز میں بھی دیکھی ہوں گی. تو جو آن لائن کمیونٹیز ہوتی ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ کنسرنس کی وجہ سے پھر یہ بھی وہ کوڈ آف کانڈکٹ کا حصہ ہیں جن کو
پھر الٹیمیٹلی رسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ کسی کا بھی پرسنل کانٹیکٹ یا انفارمیشن اس کو شیئر کرنا باہر یا پھر اس کو پبلسائز کرنا، یہ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ چیزوں میں سے ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ اس ٹرسٹ اور امانت داری کے پرنسپلس کی بریچ ہے. اور ہم سب کی الٹیمیٹلی ایک ایتھیکل obligation ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کی پرائیویسی کا اور جو چیزیں بطور ٹرسٹ ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پہ یہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں، ان کو اس ٹرسٹ کو بریچ کرتے ہوئے باہر شیئر نہ کیا جائے. پھر یہ کہ کسی بھی طرح کی ہیراسمنٹ یا پروووکیٹو بیہیویئر یا پھر ایسا کوئی کانڈکٹ جو کہ ان اسلامک ہو یا امورل ہو، اس کو یہاں پہ اسٹرکٹلی پروہیبٹ کیا گیا. اور اگر اس کی کوئی وائلیشن نظر آئے گی تو اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن جو ہے وہ انشاءاللہ لیا جائے گا. پھر یہ کہ جو بھی انفارمیشن اسپریڈ کی جاتی ہے اس پلیٹ فارم پر، باہر سے کوئی انفارمیشن آ کر شیئر کی جاتی ہے یا پھر خود سے کوئی انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے، اس میں وہ مس انفارمیشن کا ایلیمنٹ نہ ہو، کوئی ان ویریفائڈ انفارمیشن یہاں پہ جو ہے وہ اسپریڈ نہ کی جائے، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ مغالطے بھی کریٹ ہوتے ہیں اور اوور آل ایک سچویشن آف کیوس جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر ایک اسٹرکٹ پروہیبیشن ہے. پھر یہ کہ جو بہتان بازی کا گناہ ہے یا پھر کسی کے معاملے میں غیبت کرنے والا گناہ یا پھر بلا وجہ کی گوسپ کرنا یا پھر کسی کے خلاف بغض رکھ کر ایکشن کرنا اپنے کانڈکٹ میں، یعنی وہ چیز نظر آئے کسی کے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی پرسنالٹی کے اندر کسی مسلم پرسنالٹی میں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور اگر اس کمیونٹی کے کانڈکٹ میں کسی ممبر کے کانڈکٹ میں چیزیں نظر آئیں تو یہ ایک ایسا ٹاکسک ہے، ایک ایسی ٹاکسیسٹی ہے کہ جو اسپریڈ کرتی ہے پر. لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس طرح کے کوڈ آف کانڈکٹ کو اس طرح کے کانڈکٹ کو اپنے پرسنالٹی کا حصہ نہیں بنائیں گے. اچھا، اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو بھی چیزیں شیئر کی جائیں اس کمیونٹی سے باہر الجسر کے نام کے ساتھ، پھر وہ صرف وہی چیزیں ہوں کہ جو الجسر کی ایڈمنسٹریشن نے یا پھر شورا نے ان دا فیوچر انشاءاللہ ان کو اپروو کیا ہو. یعنی کہ جو بھی چیزیں الجسر کے نام سے شیئر ہو رہی ہوں گی وہ صرف اور صرف وہی چیزیں ہوں گی کہ جو آتھورائزڈ ہوں گی، آپ لوگ آتھورائزڈ ہوں گے شیئر کرنے کے لیے. یعنی کہ الجسر کے نام سے کوئی بھی ایسی چیز شیئر نہ کی جائے کہ جو الجسر کی اونرشپ میں نہیں ہے، جس کو الجسر نے آتھورائز نہیں کیا. اب یہ ذرا سی ڈیٹیل تھی اس کوڈ آف کانڈکٹ کے اوپر، بٹ آئی ہوپ کہ یہ چیزیں زیادہ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں ویسے آلریڈی کلیئر ہوں گی بھی، لیکن ایک بار اس سارے کو پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ وہ کلیئرٹی تھوڑی اور مزید بڑھ گئی ہوگی، انہینس ہو گئی ہوگی. اچھا، یہ سارا کا سارا جو کانٹینٹ تھا اس کا تعلق ہمارے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے ساتھ تھا. ہم نے اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کے پورے اسٹرکچر کو دیکھا، پھر ہم نے دیکھا کہ ہم نے کس معیار کے اوپر اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہم کس کوڈ آف کانڈکٹ کے ساتھ اپنے آپ کو باؤنڈ سمجھتے ہیں. اب ہمارا جو الجسر کا ویژن ہے اور اس کا جو مشن ہے اقامت دین کا مشن، اس کو پریکٹیکلی اور قرآن کے تھرو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم 4 صورتوں کی اوپر مشتمل ایک سیریز کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے انیشیٹ کر رہے ہیں. یہ 4 صورتیں ہیں سورہ زمر، جو کہ اس پوری سیریز کا پہلا فیز ہے. پھر اس کے بعد سورہ غافر، جس کو سورہ مؤمن بھی کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم سورہ فصلت کو یعنی سورہ حامیم سجدہ کو پڑھیں گے اور اس کے تھرو ڈسکشنز کے تھرو گزریں گے. اور پھر فائنلی ہم سورہ شورا کو پڑھیں گے. اور ان چاروں صورتوں کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ ایک 14 ویک کی اسٹڈی جرنی ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے تھرو ہم انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ جو اقامت دین کا آئیڈیا ہے اس کو قرآن میں کس طریقے سے اس کے اوپر ریفلیکٹ کیا گیا. اس معاملے میں اس پوری کمیونٹی اور ہر ممبر کے لیے کیا میسج ہے. اگر ہم کلیکٹیولی اس کے تھرو گزریں گے، اس جرنی کے تھرو گزریں گے، تو امید ہے کہ یہ اقامت دین کا میسج جو ہے اور یہ جو اس کمیونٹی کا مشن ہے یہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ آئے گا. اب اگر ان سب فیسز کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیں تو اس میں سب سے پہلے سورہ زمر ہے، جس کے اندر
ایک انڈیویجول کو پرسنل لیول کے اوپر کس طرح اقامت دین کا جذبہ جب اس میں اجاگر ہوتا ہے، اس کو اس میسج کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ دین قائم کرنا بھی کچھ چیز ہوتی ہے، تو وہ پرسنل لیول پہ کس طرح سے اس دین کو قائم کرتا ہے، اس کی پرسنل ایٹیٹیوڈ اس بارے میں کیا ہوتا ہے۔ سورہ زمر کی ضمن میں سب سے پہلے فوکس بیسیکلی اس چیز کے اوپر ہوگا کہ ہم انڈیویجول فاؤنڈیشن کیسے بلڈ کریں کہ جس کے اوپر اقامت دین کی عمارت نے کھڑا ہونا ہے، اور ہمارا وہ جو ریلیشن شپ ود اللہ تعالیٰ آن اے پرسنل لیول ہے کہ وہ صحیح طرح سے ڈیولپ ہو جائے، اور ہماری زندگی کے اندر پرسنل لیول کے اوپر پریکٹس میں بھی وہ نظر آ رہا ہو۔ پھر اس کے بعد سورہ مومن یعنی سورہ غافر، اس کے اندر بھی انڈیویجول لیول ہی کے اوپر اقامت دین کو سبجیکٹ بنایا جا رہا ہے، لیکن سورہ زمر میں اس کا ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ جو تھا اس کے اوپر زیادہ فوکس تھا کہ ظاہری اعتبار سے کسی شخص کی پرسنالٹی میں اقامت دین کیسے ریفلیکٹ کرتا ہے، لیکن سورہ غافر کے اندر یہ چیز ہمیں ایک انٹرنل لیول کے اوپر ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آئے گی، یعنی کہ اقامت دین کا ایک انسان کی شخصیت کے اندر انٹرنلی کیا افیکٹ ہوتا ہے، ایک انسان اندر سے کیسے بدلتا ہے کہ جب وہ اقامت دین کے اس میسج کو سمجھ جائے اور توحید کو عملی طور پر بطور فریضہ ادا کرنے لگ جائے، ایک فرض کے طور پہ اس کو نبھانے لگ جائے، تو اس کی پرسنالٹی انٹرنلی کیسے اور اس کی اسپرچول اور سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن انٹرنلی کیسے چینج ہوگی۔ سورہ غافر کے بعد پھر ہم سورہ فصلت کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سورہ فصلت اب انسان کو اس انٹرنل اور ایکسٹرنل جو اس کا پرسنل معاملہ تھا اس سے ایک سٹیج آگے لے جا کر پھر سوسائٹی کی طرف اس کا رخ کر دیتی ہے، یعنی کہ وہ شخص پھر تصدیق کرتا ہے، وہ تصدیق اس نے اسی چیز کی کرنی ہے کہ جو سورہ زمر کے تحت فار ایگزامپل اگر وہ سمجھ چکا ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے اور الٹیمیٹلی سوسائٹی کے اندر لے جا کر اس میسج کو پھر عام بھی کرتا ہے، یعنی کہ دعوت والا کام بھی کرتا ہے۔ تو سورہ فصلت اس سینس میں ایک پرسنل لیول سے لے کر اس اقامت دین کے آئیڈیا کو سوسائٹی میں کیسے لے کر جانا ہے اس طرف فوکس دلا رہی ہے، تاکہ ہم سمجھیں کہ اقامت دین کے لیے جس چیز کی سب سے پہلی ضرورت ہے، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کہ ہم اس ایمان کے ساتھ اور پھر اس ایمان کی تصدیق کرتے ہوئے اپنے عمل کے اندر اس چیز کو جاری رکھیں، پھر اس معاملے میں اسٹیڈ فاسٹ ہوں، صبر کا معاملہ کریں اور استقامت کا معاملہ کریں، اور پھر یہ کہ الٹیمیٹلی اس مشن کو سوسائٹی میں پھر عام کریں اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت بھی دیں۔ اور اس سیریز کا جو آخری رکن ہے وہ سورہ شورا کا، اس کے اندر دین کو پھر مکمل طور پر کلیکٹیولی قائم کر دینا اس کے اوپر فوکس ہے، اور یہ بھی کہ کس طرح ایک پولیٹیکل یونین بننا چاہیے اور پولیٹیکلی مسلمان جماعت کو اورینٹ کیسے ہونا چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو کلیکٹیولی کس طرح سے ہینڈل کر رہے ہوں تاکہ الٹیمیٹلی اقامت دین کے اس مشن کو مکمل طور پر اپنے عملی انجام تک بھی پہنچا سکیں۔ تو آپ دیکھیں گی ایک جرنی ہے، سورہ زمر میں شروع ہوتی ہے ایک انسان کے پرسنل لیول سے، پھر سورہ غافر کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح انسان کو ڈیولپ کرتی ہے، اس کی پرسنالٹی کس طرح بدل جاتی ہے، اور جب پرسنالٹی بدل جاتی ہے سورہ فصلت میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کی پرسنالٹی کے بدلنے کی وجہ سے اب وہ شخص خود ایک اقامت دین کا ایک سولجر بن چکا ہے، وہ خود اب اس دعوت کا کام کر رہا ہے کہ جس کو اس نے خود پہلے ریسیو کیا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے سورہ فصلت کے بعد پھر سورہ شورا کے اندر کہ یہ میسج جب ڈفرینٹ لوگوں کو کمیونٹی کے اندر مل جائے تو کس طرح وہ ایک یونین بنا کر ایک کمیونٹی کے طور پہ کلیکٹیولی موبلائز ہوتے ہیں اور کلیکٹیولی ایکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت والا معاملہ بھی کرتے ہیں، اور الٹیمیٹلی ہر سفیر کے اندر دین کے جتنے بھی سفیر ہیں ان سب میں اس دین کو
قائم کرتے ہیں. تو یہ وہ سفر ہے کہ جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک سے شروع کریں گے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ اس سے جتنا بھی ہو سکے اتنا فائدہ حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں گے, اور ہمارے ساتھ اس جرنی کے اندر شامل ہوں گے, تاکہ ہم سب کلیکٹیولی اس مشن کو اب پریکٹیکل سٹیپس کے ساتھ شروع کر سکیں. اس سے پہلے جو باتیں ہوئیں, اس سے پہلے جو کمیونٹی سیشنز ہوئے ہمارے, اس سے پہلے اس کمیونٹی کے اندر جتنے بھی انگیجمنٹس ہوئی ہیں, وہ ایک طرح کی فاؤنڈیشن بلڈنگ کا حصہ تھیں. اس میں ہم نے اپنی کمیونٹی کو ریسٹرکچر کیا, اس کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں بنائے, اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کا بھی آغاز کیا, ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ سینٹرل فاؤنڈیشنل چیز ہے, ان 4 صورتوں کے تھرو جو ہم اقامت دین کے مشن کو سمجھیں گے, یہ ایک فاؤنڈیشنل چیز ہے پوری کمیونٹی کے لیے. اس لیے آپ لوگ اس سے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ فائدہ بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں, اس لرننگ جرنی کا حصہ بھی بنیں, اور آپ لوگوں کے پاس جو ایکسپرٹیز ہوں اس معاملے میں, آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ آئے اور ان سیشنز کے دوران آپ لوگ اس کو شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ وہ بھی کیجیے گا. یہ انٹریکٹیو ہوں گے سیشنز, اس میں ڈسکشنز بھی ہوں گی, اس کے اندر سوال و جواب بھی ہوگا, اس کے اندر ریفلیکشنز بھی ہوں گی, جو کہ اگر آپ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ زیادہ فروٹفل ہوگا. تو امید ہے کہ ان سیشنز کے اندر آپ لوگ اپنی اٹینڈنس زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کریں گے, تاکہ جس مقصد کے لیے ہم نے اس کمیونٹی کو کریٹ کیا ہے اور جس مشن کے تحت اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں ہم آپٹیملی کسی انجام تک انشاءاللہ بعد میں پہنچ سکیں. یہ اس کمیونٹی سیشن کا کی آخری سلائیڈ تھی. اب آپ لوگوں کی طرف جو ہے وہ مائکس کا رخ ہے. آپ لوگ کسی طرح کا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے پاس کوئی سجیشنز ہیں, یا پھر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں, تو آپ لوگ پلیز وہ سوالات اب کریں, یا وہ ڈسکشن جو ہے اب اس کو انیشیٹ کریں اپنی جانب سے. جزاکم اللہ خیر. اوور ٹو یو آل آف یو. السلام علیکم سلمان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی آئی ہیو اے کویسچن کہ جو ہمارا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے سیریز, اس میں جو ہمارے ٹیچرز ہیں وہ ہماری کمیونٹی کے ہی ہیں؟ اچھا, اس کے اندر اب آپ لوگ دیکھیے گا کہ اس طرح ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ہماری, سب سے پہلے ذمہ تو انہیں کا ہے, اس میں خود بھی شامل ہوں, تو یہ ہماری جانب سے ڈیلیور ہو رہا ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے جو بیسک اسٹرکچر اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم نے اس کو ڈیلیور کیسے کرنا ہے, وہ اس طرح ہوگا کہ ہم رکوع با رکوع ان 4 صورتوں کے تھرو ایک جرنی جو ہے وہ اس کو شروع کریں گے, اور ایک رکوع کو ایک سیشن کے اندر انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا. اس کے اندر جو ڈفرینٹ تھیمز ہیں, ڈفرینٹ آئیڈیاز جو اس رکوع کے ضمن میں سامنے آتے ہیں, ان کے اوپر بات چیت ہوگی. ان کو پہلے تو آیت بآیت ڈسکس کیا جائے گا اس رکوع کو, اور پھر اس کے بعد جو اس کے اندر تھیمیٹک یا پھر آئیڈیا کی سٹیج کے اوپر, آئیڈیا کے لیول کی کوئی گفتگو نکلتی ہے, پھر اس کے اوپر بات ہوگی. جی. اور اسے جو ہسٹوریکل اور جو کرنٹ سرکمسٹانسز ہیں ان کے ساتھ ہم ساتھ ایکویٹ کر رہے ہوں گے, رائٹ؟ جس حد تک ہو سکے گا. دیکھیں, یہ فاؤنڈیشنلی اور فنڈامنٹلی ایک اس طرح کی جرنی ہے کہ جس میں ہم نے پہلے پرنسپلز کو سمجھنا ہے. ابھی یہ اپلائیڈ والا سٹیج نہیں ہے, اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کرنٹ افیئرز اور ہسٹری کے جو واقعات ہیں اس کے اوپر اتنی زیادہ ڈیٹیل, مطلب ظاہر ہے کہ ہوگا تو صحیح, جہاں پہ وہ ریلیونٹ ہوگا تو اس کو ڈسکس بھی کیا جائے گا, اور ظاہر ہے کیونکہ ڈسکشن بھی اس کا ایک اہم حصہ ہوگی, تو آپ لوگوں کی جانب سے ڈسکشن کے طور پہ وہ چیزیں آ سکتی ہیں, تو وہ ظاہر ہے پھر وہ اس کا حصہ بن جائیں گی. لیکن جو چیز ہسٹوریکلی اور اس کو کرنٹ سینیریو کے تھرو اینالائز کرنا, یہ اپنے آپ میں اس چیز کا حصہ, ان سیشنز کا حصہ نہیں ہوگا. ہمارا مین فوکس ہوگا کہ ہم فنڈامنٹلی قرآن کے اس کانٹینٹ کو سمجھ لیں. اس کو اپلائی کرنا ایک سیکنڈری چیز ہے جو کہ اس کے نتیجے میں ہو سکتی ہے, لیکن یہ بہرحال اس کا ایک فنڈامنٹل حصہ نہیں ہے. لیکن ڈسکشن میں آف کورس کچھ بھی آ سکتا ہے, تو وہ یہ چیز بھی آ سکتی ہے.
کہ جزاک اللہ سلمان بھائی. وانتم فجزاکم اللہ خیر. جی مرین صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا ایک بیسک سے کویشچن ہے کہ ابھی ٹھیک ہے ہم فاؤنڈیشنل لیول پہ ہیں، آل دا تھنگس آر جسٹ سیٹنگ، تو لیکن ایک آئیڈیا کے طور پہ ہاؤ یو ہیو پلانڈ یا ہو سکتا ہے ایک ابسٹریکٹ ہی صحیح، لیکن پریکٹیکل فیلڈ میں کس طرح کا کام ہمیں کرنا پڑے گا. مجھے ابھی تک کا ذہنی اسکیما یہی بنا ہوا ہے کہ وی ہیو ٹو جسٹ تبلیغ کا کام ہے، لوگوں کو بتانا ہے، انکریج کرنا ہے، جیسے ہمارا کمیونٹی کے اندر چل رہا ہے. تو پریکٹیکل یہی چلے گا اسی طرح سے کہ سیشنز ہوا کریں گے، ہو سکتا ہے ان دا فیوچر ہم کمیونٹی سے نکل کے ایک پریکٹیکل فیلڈ میں، تو کیا سیشن ہی کریں گے یا کچھ الگ سے ڈفرینٹ ٹاسک ہوگا؟ مینس آئی جسٹ وانٹ نو اینی آئیڈیا جسٹ ٹو کلیئر مائی تھاٹ. اچھا ایسا ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اچھا اس کے اندر ہم ابھی شروع کے اسٹیجز کے اوپر تو آف کورس چیزیں نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ اس کے اندر پلان یہی ہے کہ ان دا فیوچر اس کو فزیکلی اور آن گراؤنڈ بھی لے کر جایا جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس طرح کی ایک کمیونٹی چاہیے کہ جو اس پریشر کو اور اس فزیکل لے کر جانے والی آئیڈیا کو سسٹین بھی کر سکیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک ایسا ایک چیز ہے جو کہ جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ انشاءاللہ جب یہ کام ہو جائے گا اور ہم اس سٹیج پہ ہوں گے تو اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے مطلب ڈفرینٹ پروجیکٹ ہو سکتے ہیں جو کہ آن گراؤنڈ جا کے کرنے پڑیں. ہمارے پاس ڈفرینٹ آفیسز ہو سکتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ شہروں کے اندر اسٹیبلشڈ ہوں اور لوگ وہاں پہ آ کر کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں. اور یہ ڈفرینٹ فیلڈس کے اندر چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی پولیٹیکل فیلڈ میں ہو سکتی ہیں، اکنامک فیلڈ میں ہو سکتی ہیں، فائنینس کی فیلڈ میں ہو سکتی ہیں، سوشل پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، سوشل ورک کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں. دیر آر سو مینی پاسبلٹیز. لیکن یہ میرا خیال ہے کہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک درخت کے طور پر گرو کرے گی، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اس کا بیج لگا کر اس کو صحیح طرح سے نرچر کرنا پڑے گا. پھر وہ روٹس اس کی بنیں گی اور اس روٹس کی بیسس کے اوپر وہ درخت جو ہے آہستہ آہستہ بڑا ہوگا، اور بعد میں پھر اس کی ڈفرینٹ شاخیں ہوں گی. جو ایک شاخ کسی ایسپیکٹ کو کور کر رہی ہوگی، دوسری برانچ کسی اور ایسپیکٹ کو کور کر رہی ہوگی انشاءاللہ. جی انصاری بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ 2 سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جی آ رہا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ کریڈیبلٹی کے حوالے سے بتائیے، آپ جو پریزنٹ کرنے والے ہیں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے. لائک ایگزامپل کے طور پر میں ایسا کہنا چاہ رہا ہوں کہ کلو کے انجینئر مرزا کا بھی ایک اقامت دین کے حوالے سے یا اشار و صورت کے حوالے سے ایک انٹرپریٹیشن ہے، تو وہ کریڈیبل ہے یا نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ علماء جو حق ہیں ان کے نزدیک نہیں. تو آپ جو ڈیلیور کریں گے یا ٹیم جو ڈیلیور کرے گی اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے، پہلا ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان انڈیا کیا انڈینس کے لیے یہ چیز ہے اقامت دین کی کو اسٹیبلش کرنا ان کے اوپر فرض ہے یا صرف ان کے اوپر فرض ہے جو اسلامک ممالک میں رہتے ہیں. اچھا پہلے انشاءاللہ ہم پہلے آپ کے سوال کو ایڈریس کرتے ہیں. کریڈیبلٹی کا سوال دیکھیں، ہم اپنے طور پہ کچھ کہہ نہیں رہے اس وقت، کیونکہ یہ ہم اس سیریز کے اندر جن ایسپیکٹس کو کور کریں گے وہ بیسیکلی اس کا کانٹینٹ قرآن ہی کا ہوگا. اس کے اندر ہم ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کامنٹس کر رہے ہوں گے یا پھر اس کے اندر اپنی انٹرپریٹیشن دے رہے ہوں گے، لیکن وہ چیزیں اتنی واضح طور پہ سامنے آئیں گی کیونکہ ظاہر ہے قرآن کا پیرایا اور قرآن کی جو آیات ہیں اگر ان کو پک اینڈ چوز نہ کیا جائے تو وہ اپنے آپ میں جب مربوط طور پر سامنے آتی ہیں تو ان کے اندر میسج بہت کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ ہاں اس کا یہی مطلب ہے. تو اس انداز میں دیکھیں تو یہ جو کانٹینٹ ہے ان سیشنز کا، وہ کانٹینٹ اللہ کی کتاب ہی کا ہے، اور اس کے اندر جو
کامنٹری سب سے پہلے مفسرین نے کی ہوگی، اور جو کانٹیکسٹ اور جو انٹرپریٹیشن کسی تفسیر کے اندر شامل ہوگی اسی کو پریفرنس دی جائے گی. تو الٹیمیٹلی یہ کہہ لیں کہ یہ ہماری طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں ہو رہی ہوگی، بس یہ ہے کہ اس کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ کلیکٹیولی کیا جائے گا تاکہ ان چاروں صورتوں کا مضمون اور اس کے اندر جو ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں وہ سب کے سامنے، اور اسپیسیفکلی جو اقامت دین کے آئیڈیاز ہیں وہ سب کے سامنے آ جائیں. اس کے اندر یہ بھی میرا خیال چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان چار صورتوں کو ڈفرینٹ ہسٹوریکلی کومنٹیٹرز نے اور اسکالرز نے اسی اقامت دین کی بینر کے نیچے ڈسکس کیا ہوا ہے. تو کچھ کانٹینٹ ہم وہاں سے بھی ڈرا کر رہے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ ان اسکالرز نے بھی اپنی طرف سے تو نہیں لکھا، انہوں نے سب سے پہلے فاؤنڈیشن اسی قرآن کی ان چار صورتوں کو بنایا، اور ان کے اندر جو آیات شامل ہیں ان کو اپنی اس مضمون کا جو ہے وہ سینٹر بنایا. تو ہم بھی اسی سینٹر کے اوپر بلڈ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس قرآن کی ان چار صورتوں کے اندر جو نور ہے وہ ہم تک منتقل ہو جائے، کسی طریقے سے اس کمیونٹی کے اندر کسی طرح سے منتقل ہو جائے. تو کریڈیبلٹی ایز سچ ہماری یہاں پہ نہیں ہے، کریڈیبلٹی اللہ کی کتاب کی ہے، اور اس سے زیادہ انکریڈیبل، اس سے زیادہ کریڈیبل کیا چیز ہو سکتی ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ انڈینز اور نان مسلم ممالک میں رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے کیا، تو یہ تھوڑا سا طویل ٹاپک ہے کیونکہ اس کے اندر ڈفرینٹ اسپیکٹس جو ہیں وہ میرے خیال ٹچ اپون ہوتے ہیں. لیکن اگر بہت بیسیکلی اس کو دیکھیں تو میرا خیال ہے ان چار صورتوں کی ضمن میں جو فکری کام ہوگا نا، جو تھاٹ بلڈنگ والا کام ہے، سب سے پہلے وہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سینس میں تو میرے خیال جو شخص جہاں پر بھی موجود ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ فکری طور پہ اپنے آپ کو کم سے کم درست تو کر سکتا ہے. پھر یہ کہ اس کو پریکٹیکلی کن سٹیجز کا لے کے جانا ہے، تو پریکٹیکلی اس کو کیسے عمل میں لے کے آنا ہے یہ ایک سیکنڈری سوال ہے اس لیول، ابھی ہم جس لیول پہ کھڑے ہیں اس لحاظ سے. لیکن ظاہر ہے کہ جس سٹیج کے اوپر ہم پریکٹیکلی کچھ کرنے کے پوزیشن میں ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ ممالک میں جو اور لوگ ہیں وہ پریکٹیکلی اس پوزیشن میں نہ ہوں، تو پھر ان کا رول ہو سکتا ہے کہ مختلف ہوگا ہمارے جو کمیونٹی کا اوور آل رول ہے اس سے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر بھی اس طرح سے چیز نہیں ہوگی کہ وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں اور وہ پھر وہ پیچھے رہ گئے. لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی سرکل کے اندر جس حد تک کر سکتا ہے اس حد تک کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. اور بیسکلی تو یہی چیز ہے کہ اس سٹیج کے اوپر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس میسج کو ہم صحیح طرح سے سمجھ لیں جو ان چار صورتوں کے اندر ہمارے سامنے آئے گا، اقامت دین کے آئیڈیا کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ کر لیں، اور پھر جو ڈفرینٹ ممالک میں لوگ ہیں ان میں سے جو لوگ اس چیز کی ساخت رکھتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ سازی کر سکتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کو کسی طرح سے چینج کر سکتے ہیں، تو وہ والا فیصلہ کریں. جو نہیں کر سکتے تو وہ جتنی ان کی کیپیسٹی ہے اس حد تک کوئی ایکشن اگر لے سکتے ہیں تو لیں، اور جن کی کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ کم از کم اس میسج کو سمجھیں تو صحیح، تاکہ وہ الٹیمیٹلی آگے آنے والی جنریشنز کو اس میسج کی امپورٹنس کے بارے میں کوئی نہ کوئی چیز بتا سکیں، علمی طور پر کوئی کام کر سکیں. تو یہ ڈفرینٹ سارے لیئرز ہیں اس کے اندر. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ اس کے اندر پریکٹیکلی اور بہت ڈھیر سارے عناصر جو ہیں وہ اسکالرز نے اس کے اوپر کافی کامنٹس کیے ہوئے ہیں کہ بھئی جو لوگ دارالاسلام میں نہیں ہوتے ان کے اوپر احکام شریعت کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو وہ یہ والے سوال بھی اس کے اندر جو ہے میرے خیال کور ہونے کی ضرورت ہے. لیکن آف کورس یہ اس وقت اس کا موقع محل نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم جس آئیڈیا کو ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں اقامت دین کے آئیڈیا کو اور ان چار صورتوں کی ضمن میں اس آئیڈیا کو، تو وہ اپنے آپ میں ان سیشنز کے تھرو بھی میرے خیال زیادہ واضح ہو چکا ہوگا جب انشاءاللہ ہم اس 14 ویک جرنی کو کور کر چکے ہوں گے اس کے بعد. لیکن آئی ہوپ کہ اس سٹیج کے اوپر اور اس ہماری نشست کے اندر جس حد تک بات کرنی چاہیے تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور بات کلیئر ہوگی. جی بدر بھائی. Manwe, I wanted to make a comment on Insari big question. Am I allowed? جی جی Okay. کیا اچھا، جب بھی we have seen
minorities in larger scale countries. So whenever you have to gain the power there, انصاری بھائی کچھ پریکٹیکل اسٹیپ اس پہ بات کر رہے تھے کہ وٹ شوڈ بی دا پریکٹیکل اسٹیپ. آئی تھنک گیدر اپ دا کمیونٹی اینڈ پٹ دم ان ٹو بزنس. دیٹ ول بی اے ویری crucial step towards this journey. Let's say if we have to gain power in America, we cannot join their political agendas or their other philosophies. وہاں پہ اگر ہمیں ان کے پالیسی کو انفلوئنس کرنا ہے تو وی ہیو ٹو کم تھرو بزنس. اینڈ سیم could be applied in India as well. If the community can build up enough money, I believe there is a room to influence the Indian policy as well in favor of Indian Muslims, just like we can do that in America as well, by not becoming the part of their political system, but by gaining financial leverage. That was I wanted to add. جی جزاک اللہ. اچھا ویسے اس کے اندر بھی نا کافی پیچیدگیاں ہیں. اور دیکھیں ایک چیز ہے کہ آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بنیں. ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایز اے اسپائی ہی یا پھر کہہ لیں کہ ایز این انفلٹریٹر اس چیز کا حصہ بننے کی ضرورت پڑ جائے. اور بالکل اسی طریقے سے جو فائنینشیل سسٹم ہے اس کے اندر بھی ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا اس کے اندر پھر یہ بھی چیز ہے کہ فائنینشیل سسٹم ہم کس حد تک جوائن کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی اگر آپ نے بہت زیادہ انفلوئنس گین کرنی ہے تو آپ کو شاید اس طرح کے ڈیلز اور اس طرح کے کانٹریکٹس کرنے پڑیں کہ جو فنڈامنٹلی اسلامک نہیں ہیں. اور وہ ویلتھ جنریٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو جس میس لیول کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی شاید کسی نہ کسی سینس میں پولیٹیکل کیپٹل کی بھی ضرورت ہے. تو دوبارہ سے میرے خیال بات وہیں پہ آ جائے گی کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ فکری طور پر کیا پہلے کلیئر ہیں. اور اگر فکری طور پہ آپ کلیئر ہیں تو پھر کیا آپ سوشلی اس طرح کی ایک گروپ بنا چکے ہیں. اگر سوشلی بھی کام ہو چکا ہے اور انٹلیکچولی بھی اور تھیوری کے لیول پہ بھی آپ کو چیزیں جو ہیں آپ کی اس گروپ کو اور اس کمیونٹی کو کلیئر ہیں تو پھر الٹیمیٹلی کیا پوائنٹس آف ایکشن ہیں جو پاسبل ہیں پھر ان کو دیکھا جاتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی کوئی پلان آف ایکشن امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. لیکن میرے خیال یہ ساری باتیں وہی ہیں کہ جب ہم اس سٹیج پر ہوں اور ہمارے پاس ایک سائزبل نمبر ہو کسی ایک کنٹری میں فار ایگزامپل تو وہ پھر وہ گروپ کیا کرے یہ وہ والا سوال ہے. بٹ آف کورس یہ وہ والا سوال ہے کہ جو اس سٹیج پہ ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اس وقت کچھ آئیڈیاز ہیں کہ جو ڈسکس کیا جا سکتے ہیں جس طرح آپ نے آئیڈیا شیئر کیا تو جزاک اللہ فار دیٹ. لیکن آئیڈیاز الٹیمیٹلی کس طرح سے امپلیمنٹ کرنے ہیں دیٹ از سم تھنگ جو کہ بعد والی اسٹیج کے اندر ہی کھل کر بیان کیا جا سکتا ہے اور سامنے آ سکتا ہے کہ کیسے کرنا. جی اینی ون ایلس؟ اچھا تو میرا خیال ہے کہ اور کوئی بھی ڈسکشن کے پوائنٹس نہیں ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس سیریز کا حصہ جو ہے وہ بنے رہیں گے اور اس کے اندر جس قدر ہو سکے اپنی کنٹریبیوشن جو ہے وہ کریں گے تاکہ الٹیمیٹلی اس مشن کو بھی اسٹرینتھ مل سکے مزید. اور اس کمیونٹی کے طور پہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ جتنی بھی انگیجمنٹ کریں گے اس ڈائریکشن میں اس مشن کو الٹیمیٹلی جس کی بیسس پہ یہ کمیونٹی کریٹ کی گئی اس کو اتنی زیادہ تقویت ملے گی اتنی زیادہ اس چیز کو اسٹرینتھ ملے گی.
ہماری آپ لوگوں سے یہی بس بیسک سی ایک ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جوائن کرنے کی کوشش کریں، اور اس پوری جرنی کے اندر اپنی کنٹریبیوشن جس قدر ہو سکے اس قدر کرنے کی کوشش کریں. تو یہ ہماری طرف سے اتنا ہی تھا. سلمان بھائی، جی جی. رجسٹریشنز اوپن ہیں ابھی سیریز کے لیے؟ اچھا، اس میں رجسٹریشن والا سسٹم نہیں ہے یہ، اوکے. کیونکہ کمیونٹی کے لاؤنج کے اندر جو مین کمیونٹی کا لاؤنج ہے اس کے ہاں. اندر انشاءاللہ اس کا لنک شیئر ہوا کرے گا، اور جتنے بھی لوگ اوکے. کمیونٹی کے اندر ہے وہ جوائن کر سکیں گے اس کو. یہ منڈے سے سٹارٹ ہے؟ منڈے سے نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے. انشاءاللہ یہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہوا کرے گا. اوکے، جزاک اللہ. جی، تم جزاکم اللہ خیر. جی چلیں پھر اس میٹنگ کو اب کنکلوژن کی طرف لے کر چلتے ہیں. آپ سب کا جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ آپ سب کو اس معاملے میں جزا دے، اور اس کو جوائن کرنے کی جتنی ہو سکے کوشش وہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.